شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوہ طور کی محل وقوع کے اعتبار سے اہمیت، مذہبی لحاظ سے اہمیت اور کوہ طور کے متعلق وہ حقائق جو اسے دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد کر دیتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ایک ہی وقت میں 3 مختلف مذاہب کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی مسلمان، ہندو اور یہودی ایک ہی وقت میں یہاں عبادت کرتے ہیں، اسے مقدس جگہ مانتے ہیں۔ محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو 24 گھنٹے یعنی ایک ہی دن میں 2 مختلف ہائی لیول کے درجہ حرارت کو فیس کرتا ہے۔ دن کے وقت یہاں ناقابل برداشت حد تک گرمی ہوتی ہے اور رات کے وقت اس قدر ٹھنڈک ہوتی ہے کہ درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے۔ دن کی گرمی کی شدت کی وجہ سے زائرین اس پر رات کے وقت ہی جاتے اور اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کو یہاں جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر رات کے وقت جاتے تھے اور نماز فجر ادا کر کے ہی واپس آتے تھے۔ اس پہاڑ کی خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ ایک ہی دن میں 3 مختلف قسم کے رنگ اختیار کرتا ہے۔ رات کو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، صبح کے وقت سرخی اور دن میں خاکی یا ہلکا سرمئی رنگ کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس پہاڑ کی کس قدر اہمیت ہے کہ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر پھر زندہ بھی کیا۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اپنے بندے سے کلام کیا۔ مصر کی وادی سینا میں موجود کوہ طور ہی وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تو کوہ طور ٹکڑوں میں بٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس پہاڑ کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل بے آب ہے۔ اس پہاڑ پر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں اگتی اور نہ ہی یہاں پر کوئی پانی موجود ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وادی سینا میں اپنی قوم کے ساتھ آباد ہو گئے۔ آپ روزانہ اس پہاڑ پر اللہ کی عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے۔ آپ کو اللہ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں رات دن ڈوبے رہتے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ضد کر ڈالی، جبکہ اس کے علاوہ کسی اور نبی سے اس طرح کا کوئی واقعہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ پاؤ گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیدار کی غرض سے بلایا، مگر جوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تھوڑی سی تجلی حضرت موسیٰ اور کوہ طور پر پڑی تو آپ اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور بھی اللہ کی ہیبت سے جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اسی پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر یہ اثر ہوا کہ یہ بے حد نورانی ہو گیا۔ کوئی بھی شخص آپ کی طرف دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کی نگاہ اس قدر تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں بھی میلوں دور چونٹی کو ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا تذکرہ قرآن میں بیشتر مقامات پر ملتا ہے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس طرح کی وحی کا نزول ہوا۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور ہزاروں ان کے بعد آئے، اور ان سب پر وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو اس طرح نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان سے ہم کلام ہو گئے اور ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان پہلی بار گفتگو کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو گیا اور آپ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب کے پاس مدین میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی گئی۔ 10 سال آپ وہاں بکریاں چراتے رہے، اور آخر کار آپ کو اپنے خاندان اور والدین کی یاد ستانے لگی، اور ان سے ملاقات کی غرض سے آپ مصر واپس روانہ ہو گئے،
اور اپنے اہل خانہ اور مال مویشیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ سفر بہت طویل تھا اور موسم بہت سرد تھا۔ اسی طویل موسم اور سرد وقت میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی اور یہ سردی تمام اہل خانہ خاص کر ان کی بیوی جو کہ امید سے تھی ناقابل برداشت تھی۔ خاندانوں کی پریشانی میں آپ اپنے قافلے سے بھٹک گئے اور انجان جگہ پر رات گزارنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح جگہ کا تعین کر کے روانہ ہوا جائے۔ یہاں پر پڑاؤ کرنے کے بعد آپ نے کچھ لکڑیاں جمع کی، پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش کی مگر بار بار ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی۔ ابھی آپ اسی کشمکش میں تھے کہ آپ کو اپنی دائیں جانب ایک پہاڑی پر آگ جلتی نظر آئی۔ آپ بے حد خوش ہوئے کیونکہ اس وقت آپ کو آگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور ساتھ بھی کہ شاید یہاں کوئی مسافر مل جائے جس سے صحیح سمت معلوم کی جا سکے۔ آپ نے اپنے خاندان والوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں ٹھہرو، میں کچھ آگ لے کر آتا ہوں اور شاید راستے کا بھی علم ہو جائے۔ آپ آگ کے پاس گئے مگر وہاں کا منظر ہی کچھ عجیب تھا۔ ایک درخت تھا جس سے آگ نکل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے غور نہیں کیا اور انتظار کیا کہ شاید کوئی انگارہ، چنگاری یا کچھ آگ گرے اور میں اٹھا لوں، لہٰذا بے دھیانی میں کھڑے انتظار کرتے رہے۔ جب کوئی آگ نہ گری تو آپ نے غور کیا کہ درخت بالکل سرسبز ہے جس سے آگ نکل رہی ہے مگر آگ میں کوئی دھواں نہیں، کوئی تپش نہیں، کوئی سرخی نہیں، بالکل سفید نورانی آگ ہے، اس میں کوئی چنگاری نہیں اور نہ ہی کوئی جلنے والی صفت ہے۔ آپ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ کس طرح کی آگ ہے۔ اسی گھبراہٹ میں آپ واپس مڑنے لگے تو اچانک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ آپ جوتے اتار دیجئے، آپ پاک وادی طویٰ میں ہیں۔ ظاہری معنی دیکھے جائیں تو جوتے اتارنے سے مراد پاک وادی طویٰ کا تقدس ہے، جبکہ اس کے حقیقی معنی دیکھے جائیں تو جس شخص سے محبت ہو اور وہ ملنے آئے تو بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیر اور بیٹھ جائے، تسلی سے بات ہو سکے۔ سورۃ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی کہ اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں برکت دے دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پاک، صاف اور قدرت والی ذات ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو بار بار اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے موسیٰ میں تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر چکا ہوں، میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان سے بھر دیا جس کے باعث وہ وہاں کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات بھی عطا کیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے کرتے کے اندر ڈالو، انہوں نے ایسا ہی کیا، جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی عصا کو نیچے پھینکو، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، عصا نیچے پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی۔ آپ ڈر گئے اور دور ہو گئے، اس سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آواز دی اور رکنے کا کہا مگر وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضمانت دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں اسے پکڑو کچھ نہیں ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس اژدہا کو لگایا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کا حکم سناؤ اور اللہ سے ڈراؤ۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی کہ یہ کام مجھ سے اکیلے سے نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں ان کو بھی نبوت عطا کر دی کہ تم دونوں بھائی جاؤ اور فرعون کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دو۔ واقعے کی خاص بات یہ تھی کہ اس انداز سے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اس طرح وحی کا نزول ہوا کہ جس وحی میں پیغمبروں کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں نبوت بخشی۔